ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلن بعبادت 12 سنہ۔ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت ادا کرے، ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کرے، تو یہ 12 سال کی عبادت کے ثواب کے برابر ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، من صلی بعد المغرب 6 رکعات غفرت له ذنوبہ وان كانت مثل زبد البحر۔ جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعت نفل ادا کرے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی بعد المغرب 20 رکعتا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 20 رکعت نفل ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الضحیٰ وصام 3 ایام من الشہر ولم یترک الوتر فی حضر ولا سفر کتب له اجر شہید۔ کہ جس شخص نے چاشت کی نماز ادا کی، مہینے میں 3 دن روزے رکھے اور سفر اور گھر میں کبھی وتروں کی نماز نہ چھوڑی، اس کے لیے شہید کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ فرمایا ہے، یہ نماز تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، یہ وتروں کی نماز ہے۔ اس کا وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے عشاء کے بعد سے طلوع فجر ہونے تک مقرر کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کی حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے بستر کی ٹیک لگائی حتیٰ کہ اس کو نیند آ گئی، پھر رات کو کسی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی خیر میں سے کوئی سی خیر بھی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کی حالت میں سوتا ہے، اس کے کپڑے میں فرشتہ بھی رات گزارتا ہے، پس جب وہ بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اے اللہ، اپنے اس فلاں بندے کو معاف کر دے، کیونکہ اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ رمضان شریف کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کے اوپر کے حصے سے پوشاکیں نکلیں گی، اور نیچے سے سونے کا گھوڑا جس کو زین اور لگام موتی اور یاقوت کی لگی ہوگی، نہ تو یہ لید کرے گا نہ پیشاب، اس کے پر بھی ہوں گے، اس کا قدم تا حد نگاہ تک پڑے گا، اس پر جنتی سوار ہوں گے، اور یہ ان کو اٹھا کر اڑے گا جہاں یہ چاہیں گے۔ پس جو لوگ ان جنتیوں سے نچلے درجے میں ہوں گے، وہ عرض کریں گے، یا رب، تیرے یہ بندے اس بڑی عظمت کو کیسے پہنچے؟ ان کو کہا جائے گا، یہ رات کو نوافل پڑھتے تھے جب تم سوئے ہوتے تھے، اور یہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے جب تم کھاتے پیتے تھے، اور یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تھے جب تم بزدلی دکھاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ان سے خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ شخص
کہ جب اس کے سامنے دشمن اسلام فوج سامنے آتی ہے تو یہ بذات خود اللہ کی رضا کے لیے ان کے سامنے جنگ کرتا ہے، پھر یا تو قتل ہو جاتا ہے یا اللہ اس کی مدد کرتے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندوں کی طرف دیکھو، اس نے کیسے اپنی جان پر صبر کیا۔ نمبر 2، وہ شخص جس کی بیوی خوبصورت ہو، بستر بھی نرم اور خوبصورت ہو، پھر بھی وہ رات کے وقت عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے اپنی شہوت کو چھوڑا ہے، اگر یہ چاہتا تو سو سکتا تھا۔ تیسرا، وہ شخص جو سفر میں ہو اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ سفر میں ہوں اور وہ بے آرام ہونے کی وجہ سے سو جائیں، مگر یہ شخص سحری کے وقت راحت اور تکلیف ہر حال میں عبادت کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا آپ اتنا قیام کیوں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بالفرض ہوتے بھی تو معاف ہیں؟ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟